السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران جز یعنی پارہ 3 آیت 81۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ چلیں قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلا رہا ہوں، پلیز دھیان سے سنیں اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ ذال باریک، آخا خا کو پر اور پھر ذال کو باریک پڑھیں گے، اور اللہ کے لام سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ ذل لا می سا، می یا مدہ یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، سا الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے اور سا کو باریک پڑھیں گے۔ قن نبیین، نون مشدد اس میں غنہ ہوگا، اور کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میثاق النبیین لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لما اور آتيتكم دونوں الگ الگ کلمے ہیں، تو یہاں مد منفصل ہوگا، اس میں قصر اور توسط ہے، یعنی ایک الف سے لے کر 2 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ لما آ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی تی یا لین ہے، تکم من، تکم کیا ہوگا؟ ادغام شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی ادغام کریں گے لیکن شفق سے، یعنی ہونٹ سے۔ کم من کتاب میں اخفا حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کتاب کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، بن و حکمہ، اور تنوین کے بعد ادغام مع غنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول، وحکمت ثم اخفا حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین، نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ حکمت ثم میم مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، اور جاءکم میں مد متصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد یہ حمزہ جو ہے
جا اور جو ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے، کم الگ کلمہ ہے، یہ مد متصل ہوگا، اس میں 2 الف سے لے کر 2.5 الف تک اس کو 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اور کم رسول میں اظہار شفوی ہے، یعنی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، اور را کو پر پڑھیں گے. کیوں؟ را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پر پڑ جاتی ہے. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. رسول لم ادغام مع الغنہ. کیوں؟ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. لم مصدق لما میں ادغام بلا غنہ. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف لر یعنی لام اور را کے 2 حرفوں میں سے لام ہے، تو ادغام تو کریں گے، یعنی قاف کو لام میں ملائیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا. مصدق لما معکم اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے یعنی لام ہے، میم اور با نہیں ہے، اظہار شفوی ہوگا. معکم لتو، جب بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل اور حمزہ یہاں واو کی شکل میں لکھی اور اس کے اوپر جزم ہے تو جھٹکا دیں گے. لتؤمنن منن، نون مشدد اس میں غنہ ہوگا اور کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کی. وَلَتَنْصُرُنَّ، وَلَتَنْ اخفا حقیقی. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے صاد ہے، تو یہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. تنصرن، صاد اور را دونوں پر پڑھیں گے اور نون مشدد میں غنہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں الٹا پیش کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. وَلَتَنْصُرُنَّ اس طرح پڑھیں گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. قَالَ قاف کو پر پڑھیں گے، اَأَق حمزہ دونوں جگہ دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے. اَأَق قاف پر قلقلہ اور را کو پر پڑھیں گے. پہلی والی بھی را پر ہوگی اور دوسری والی بھی را پر ہوگی. پہلی والی را اس لیے پر ہوگی کہ را کے اوپر زبر، اور دوسری والی را اس لیے پر ہوگی کہ را ساکنہ سے ما قبل زبر یہ پیش ہو تو را ساکنہ پر پڑی جاتی ہے. اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. عَلَى کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، ذَلِكُمْ إِصْرِي اظہار شفوی، یہاں بھی اظہار شفوی، یہاں بھی اظہار شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے، میم اور با نہ آئے تو ہر جگہ اظہار شفوی ہوگا. اسری صاد کو پر پڑھیں گے اور را باریک پڑھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے زیر اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یا مدہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اسری قالوا اقررنا، قا پر پڑھیں گے، لو اور اق دونوں الگ الگ کلمے، مد منفصل ہوگا. اس کو 1 الف سے لے کر 2 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اق قاف پر قلقلہ. کیوں؟ اس لیے کہ قاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے اور اس پر جزم ہوگا تو وہاں قلقلہ کریں گے، چاہے وصل کی صورت میں جزم لا رہے ہوں یا وقف کی صورت میں. اور را کو دونوں را پر پڑھی جائے گی اور الف سے پہلے نون کے پر زبر ہے تو الف مدہ. اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. قال فاشهدوا لکھا لیکن یہ الف نہیں پڑھی جائے گی، فاشهدوا پڑھیں گے، واو مدہ ہے. وانا لکھا لیکن نون کے بعد جو یہ الف ہے نہیں پڑھی جائے گی. وانا معكم، وانا معكم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. قال فاشهدوا وانا معكم، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی میم کا میم میں ادغام ہوگا، ادغام مال غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے اور پہلے حرف کو مدغم کہیں گے اور دوسرے حرف کو مدغم فی. من الشاہدین وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہے، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ وہی ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو وقف کی صورت میں تو مد عارض وقفی ہوگا. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم
آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.